السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کے کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ناظرین ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء میں سے ان کا وہ ذکر کردہ عنوان ہے جو کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اور جس بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں کچھ نکات پیش کیے اور گفتگو بھی کی بعض آیات مبارکہ کے حوالے سے کہ ایک انسان جو بے عمل رہنا چاہتا ہے اور عمل کے بغیر وہ جھوٹی امید باندھے ہوئے ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں، وہ کس طریقے سے قرآن حکیم کے یا سنت رسول اللہ کے نصوص اور دلائل ان کو اپنے مرضی کے معنی و مطالب کا جامہ پہنا کر پیش کرتا اور پھر خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے علیہ باللہ۔ تو اس بارے میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہوئے احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر قرآن کو تعویل سے کرتے ہیں پازند۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو اپنا جو خود ساختہ معنی اور مطالب اور تفسیر اس کا یہ کھیل بناتے ہیں، اس کی بینٹ قرآن حکیم کو، جو کلام الہی کو، اس کی بینٹ چڑھاتے ہیں اپنے منمانی معنی اور مطالب بیان کر کے علیہ باللہ۔ تو اس سلسلے میں جو بات ہمارے سامنے ہے وہ زیر غور وہ آیات بینات ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے سورہ الانفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب اور معنی وہ الکرم، اس پہ فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کریم ہے رب، اور وہ کہتا ہے کہ اے انسان تو جو مطلب اور معنی کیا ہے، تو جسے اگر گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، اگر تو نے اس قسم کی روش اختیار کر لی کہ جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے یا ہماری مرضی کے خلاف، تو کوئی مذائقہ نہیں تجھے اے انسان، تیرا کریم ہے پروردگار، اور پروردگار جو کریم ہے اس کے کرم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے علیہ باللہ۔ ناظرین آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ معنی اور مفہوم کو بدلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ تیرا چونکہ پروردگار بڑا کریم ہے اور بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور اسی طرح رحمان ہے، اس قسم کی یہ صفات ذکر کرتے ہوئے، تو لہٰذا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا جہل قبیح وانما غرہ بہ الغرور وہو الشیطان، حقیقت میں یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور جہالت سے بڑھ کر اور کوئی اس دنیا میں مرض نہیں، بیماری نہیں خطرناک۔ اور جیسا کہ شروع میں کتاب
کہ آغاز میں ہم نے اس بارے میں گفتگو تفصیل سے کی تھی کہ اب جہالت کا اصل جو حل ہے، سلوشن ہے، وہ ہے سوال، وہ ہے اگر علم نہیں پڑھا تو صاحب علم سے جا کے سوال کرو، دریافت کرو، پوچھو، جو حق ہے اس پر عمل پیرا ہو، نہ کہ جہالت کی بنیاد پر خود ساختہ ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ سوچ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ سب سے خطرناک اور موذی، انسان کے لیے تباہ کن مرض وہ جہالت ہے، اور اس کا حل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور السؤال، کیونکہ سوال اس کو کہا گیا کہ نصف العلم، ہاف آف دا نالج، آدھا علم ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے پوچھے اہل علم و فضل سے، اس کے مطابق پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ تو آئیے آیت کریم کہ شیطان جہالت پر آتا ہے، اور اس دھوکے بعد الغرور سے مراد ہے شیطان، اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے حقیقت میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ کریم سے مراد ہے، وہ کریم نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی ہو، گناہ انسان کرتا چلا جائے، اس کا دل سیاہ ہو جائے، اس کا اور اس گناہوں کے امراض سے وہ لت پت ہو، اور پھر وہ کہے کہ میرا پروردگار کریم ہے اس لیے مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ کریم سے مراد وہ علامہ ابن القیم یہاں لیتے ہیں وَعَطَا سُبْحَانَهُ بِلَفْظِ الْكَرِيمِ وَهُوَ السَّيِّدُ الْعَظِيمُ الْمُطَاعُ، کہ وہ بڑی ہستی ہے، الکریم جسے کہتے ہیں، وہ بڑی ہستی کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اطاعت تو ہو نہیں رہی، یہاں تو اپنی منمانی ہو رہی ہے۔ الذی لا ينبغی الاغترار بہ ولا اعمال حقہ، کہ وہ ہستی ہے کریم کہ جس کے کرم کی وجہ سے اس ذات کی اطاعت میں نہ کمی کی جائے کہ نہ ہی اس کے بارے میں انسان دھوکے میں رہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی، میں صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا ان آیات کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں لا یصلاها ہے کہ اس جہنم میں کوئی نہیں آئے گا، دخول کا ذکر نہیں ہوا۔ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ لا یصلاها اگر دخول کا ذکر نہیں کہ لا یدخلها کے الفاظ اللہ نے نہیں ذکر کیے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل نہیں ہوں گے، تو قرآن حکیم کے ظاہری جو الفاظ ہیں اس سے آپ نے آپ کو دھوکہ دیا، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ بالکل اس کا تقاضا یہ نہیں ہے لا یصلاها کا کہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگے اور پیچھے کی جو آیات ہیں وہ اس کا رد کرتی ہیں، اور اس کو سمجھنے والے بڑا ایزیلی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ قرآن حکیم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے صرف انہی کے ہی ارد گرد معنی اور مفاہیم کا تعین کر کے اپنے آپ کو فریب دے لینا، اور دیگر نصوص اور جو دلائل ہیں ان سے سر منہ انحراف کرنا بار بار۔ اور اس بارے میں تو یہاں تک کہ بعض بڑے بڑے لطیفے مشہور و معروف ہیں عوام کے اندر، کوئی ایک صاحب تھے اور اسی طرح وہ ان کا کام تھا کہ کچھ حصہ جو ہے آیت کا اس کو لے لیتے، اس پر عمل کرتے، اور دوسرے حصے کو وہ چھوڑ دیتے، اور اپنی منمانی تعویل کر کے اللہ کی نافرمانی کا بھی مرتکب کرتے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے کہ اصل دین یہ ہے۔ آج کل کی جو جدید جہالت ہے وہ اس قسم کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ صاحب، تو کسی مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے، تو آگے سے اس نے یہ جواب دیا، قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر یہ جرأت کی اور کہا کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ پھٹکو، لہذا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو اب آگے جو سننے والے تھے وہ کچھ پڑھے لکھے بھی تھے اور انہوں نے کچھ قرآن حکیم کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا، بالکل کو تو گئے گزرے نہیں تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ کم از کم اللہ احکم الحاکمین جو رکن ایمان ہے، نماز جو کہ دین کا رکن ہے، اسلام کا بنیادی، اور جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، اور اس عبادت سے کسی کو مفر نہیں، ایک عام امتی سے لے کر
ایک پیغمبر کو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ یہ آیت مبارکہ اہل ایمان کو کہہ دے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ؟ غالباً اس کا کوئی سیاق و سباق ہے، یہ تو عام آدمی بھی فوراً پرکھ لیتا ہے، لیکن جہالت کی انتہا وہ کہتا ہے کہ حضرت ذرا آگے پیچھے بھی پڑھیے، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے جو اس سے بھی گھناؤنا ہے، جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ استہزاء اور مذاق، کہ میں یہاں اس کو بیان کرنے کی بھی تاب نہیں رکھتا، جو کہ اس قسم کے اقوال متداول ہیں بدعمل لوگوں کے اور لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ قرآن حکیم کے سارے حصے پر تو ایک ہی وقت میں عمل نہیں ہو سکتا، پہلے ایک حصے پر عمل کریں گے، ایک آیت پر، پھر دوسری پر بھی کر لیں گے، یعنی ابھی یہ عمل ہو رہا ہے کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ، حالانکہ آگے یہ ذکر ہے کہ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا، کہ اے اہل ایمان اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم پر یعنی غشی ہو، یا تم اپنا فاطر العقل ہو، یا مخبوط الحواس ہو، یا آپ کی جو اپنا ہے ہوش وہ ٹکانے نہ ہو، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو وہ سمجھ بھی رہا ہوں اور میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس وقت آپ اللہ کی عبادت کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارگاہ ازدی میں حاضری کے وقت ایسی حالت میں کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں، تو کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو کہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات کے آداب اور عبادت و ریاضت کے خلاف ہو۔ یہ معنی اور مفہوم ہے۔ تو اب دیکھیے یہ کہ یہ آیت کریمہ ایک نہیں بلکہ بے شمار آیات آتی ہیں۔ آگے ایک اور بات جو کہ کہا جاتا ہے اعدت للکافرین، کہ یہ جو جہنم ہے یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو گویا کہ یہ بات کہہ کے اپنے تئیں یا لوگوں کو یہ باور کرانا کہ جو کافر ہیں یہ ان کے لیے آتش جہنم ہے، جو کفار کے علاوہ لوگ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، ان کا یہ دخول جہنم میں نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس قدر وسیع ہے، اللہ کی معافی اس کی کوئی حد و حساب نہیں، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو اس قسم کی آیات سامنے رکھ کے، تو اس قسم کا اپنے آپ کو فریب دے کر یہ آیات اور ان کا کچھ حصہ بیان کرنا اعدت للکافرین، حالانکہ قرآن حکیم میں ساتھ ہی دیگر نصوص اس کا جواب دیتی ہیں، اس کی طرف مطلق پرواہ نہیں ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ اعدت للکافرین کہ جہنم جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ دوسرے داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی جیسے کہ جنت کے لیے یہ کہا گیا ہے اعدت للمتقین، کہ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، حالانکہ تقوی ایک بڑا ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری نصوص ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ بالآخر جنت میں وہ بھی شخص جائے گا کہ یدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اور اس پر اہل سنت والجماعت کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ جس کے اندر اصل ایمان ہے، بالآخر اللہ کا الحاکمین اسے جنت میں داخل کریں گے، جس کے اندر ذرہ بر رائب کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو گویا کہ ذرہ بر ایمان والا شخص جو ہے، جس نے کبھی شاید کوئی عمل بھی نہ کیا ہو اپنی زندگی میں، جب اللہ کی مرضی کے مطابق اور منشا کے مطابق جنت میں اس کے لیے رکاوٹ نہیں، تو صرف متقین کے لیے تو نہیں ہے جنت۔ اسی طرح اعدت للکافرین، جو جہنم ہے وہ اہل جہنم صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو مشرک، منافق، فاسق، فاجر، ظالم، وہ اللہ جب تک چاہے گا، اگر اصل ایمان ان کے اندر ہے تو وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، یا یہ ہے کہ مشرک ہے وہ ابدی جہنمی ہے، کافر ہے وہ ابدی جہنمی ہے، جس کے دل میں کوئی ایمان نہیں رتی برابر بھی، تو دیگر ان کے ساتھ جو دوسرے ہوں گے، فاسق، فاجر، ظالم، منافق، دیگر گناہ گار، ان کو بھی جہنم میں
اللہ کے حکم کے مطابق جب چاہے گا اللہ ان کو رکھے گا اور پھر ان کو جہنم سے نکال باہر کرے گا۔ ناظرین، اسی طرح کا یہ سلسلہ آیات بینات کا، جو کہ اس کے ساتھ ہی ایک حدیث کی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مثال رکھوں، جس سے یہ بدعمل لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے اور دوسروں کو دھوکہ دے کر گمراہی کا راستہ استوار کرتے نظر آتے ہیں۔ وقع اضطرار بعضهم بالاعتماد على صوم یوم عاشوراء، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ صوم یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ، اور یوم عرفہ یا عرفہ کا روزہ، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حتی یقول بعضهم، کہ بعض لوگ یہ ان میں سے بولتے ہیں کہ صوم یوم عاشوراء یکفر الذنوب العام کلھا، یکفر الذنوب ذنوب العام کلھا، کہ پورے ایک سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے، اس کو گناہوں کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ وَيَبْقَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةً فِي الْأَجْرِ، اور اسی طرح جو عرفہ کا روزہ ہے وہ تو بلکہ 2 سال کے گناہ اگلا اور پچھلا، اس دونوں گناہوں کی معافی کا سبب ہے، وہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صرف روزہ رکھنے سے سارے جتنے بھی گناہ سال کے ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ روزہ جو دوسرا عرفہ کا وہ بھی رکھ لو، جو کہ 2 سالوں کے گناہ کی معافی ہے۔ وَلَمْ يَدْرِ هَذَا الْمُخْتَرُ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَا وَهِيَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا دھوکہ ہوا اس حدیث جو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کا انہوں نے غلط معنی اور مطلب اخذ کر کے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا۔ انہیں ساتھ دوسری احادیث جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں، یا انہوں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا، وہ ان کے علم میں نہیں، کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ تو نفلی روزے ہیں کہ اگر انسان نہ بھی رکھے تو ان پر کوئی قدغن نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ اس سے کہیں بڑی عبادت، اور ایک نہیں بلکہ ایک جگہ پر کئی عبادات، یعنی 2 بار وہ عبادت جمع ہو گئی ہے، اس ایک بڑی جو فرض عبادت ہے اس کے جمع ہونے سے بھی ان کے گناہوں کا کفارہ مشروط ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صوم رمضان والصلوات الخمس، رمضان کے مہینے، رمضان الی رمضان، والصلاۃ الی الصلاۃ، والجمعۃ الی الجمعہ، یہ سارے، جمعہ بھی فرض ہے، رمضان کا مہینے کے روزے بھی وہ بھی فرض ہیں، اور اسی طرح بعض روایات میں عمرے کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو 5 نمازیں ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے، الصلاۃ الی الصلاۃ اور والصلوات الخمس، تو مکفرۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر، یہ اس وقت کفارہ ہیں جب بڑے گناہوں سے اجتناب برتا جائے۔ تو یہ صوم عاشوراء یا عاشوراء کا روزہ یا عرفہ کا روزہ، اس سے بھی بڑی عبادات ہیں جو کہ فرض ہیں، اور یہ فرض کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت یہ انسان کے گناہوں کے کفارہ کا باعث ہوں گی جب وہ بڑے گناہوں سے بچے گا۔ ناظرین، جو کچھ کہا سنا ہے اس پروگرام میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عملی زندگی میں ان تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔